ایک اہم سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یعنی وہ سبق جس پر سب سے زیادہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ ہاں، یہ دیکھیے، عید الاضحیٰ اور حج اور قربانی کے حوالے سے سب سے اہم سوال ہے کہ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے ہمارے لیے۔ اس سبق کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم کی ہسٹری کو پڑھیں۔ حضرت ابراہیم کی ہسٹری کو پڑھے بغیر وہ حج کریں، ہر سال قربانی کریں، کروڑوں روپیہ بہا لیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے بڑا سبق ہے ایک جملے میں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ خدا کا دین مختلف چیزوں میں پھنس کر رہ گیا ہے، دنیاوی رسومات میں مکس ہو کر رہ گیا ہے، خدا کا حقیقی دین لوگوں کے سامنے سے اوجھل ہے، لوگوں کے سامنے سچائی نہیں پہنچ پائی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عہد کیا کہ اب میں خدا کے دین کی احیا کا کام کروں گا، میں خدا کے دین کو ریوائیو کروں گا، میں خدا کے دین کی حقیقت کو لوگوں کے اوپر واضح کروں گا، اور اس راہ میں جو بھی قربانیاں دینی پڑے میں دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو اور اس مشن کو، جسے قرآن و حدیث کی اصطلاح اور ٹرم میں دعوت اللہ اور شہادت الناس کہتے ہیں، اس کو ایک کریٹیو ورک بنا دیا۔ یعنی یہ سادہ کام نہیں رہا بلکہ ایک کریٹیو ورک بنا دیا۔ آپ نے اس میں خوب زیادہ سوچا، آپ نے جب دیکھا کہ چاروں طرف شرک اور پولیتھزم کا غلبہ ہے تو آپ نے پلاننگ کی۔ پلاننگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ اب ضرورت ہے کہ ایک ایسی نئی نسل تیار ہو جائے، ایک نیو جنریشن تیار ہو جائے جو اس اڈلٹریٹڈ تھنکنگ سے پوری طرح پاک ہو، اس ملاوٹی سوچ سے پوری طرح پاک ہو، وہ ایسے ماحول میں پرورش پائے، اس کی اپبرنگنگ ایسی ہو جو اس پریویلنٹ تھاٹ سے اور رائج فکر اور سوچ سے ڈیٹیچ ہو کر، الگ ہو کر سوچ سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک انتہائی خطرناک اور عظیم اسٹیپ لیا، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں بسا دیا۔ اس زمانے میں مکہ کی وادی میں بسانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، چونکہ وہاں نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ انسانی آبادی تھی، نہ روشنی تھی، نہ بجلی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل بیرن لینڈ۔ تو ایسے بیابان اور موت کی وادی میں انہوں نے اپنی فیملی کو جا کر بسا دیا۔ اس موقع پر جب انہوں نے اپنی بیوی کو وہاں چھوڑا تو اس وقت ایک سبق آموز اور انتہائی ایمان افروز اور جھنجھوڑ دینے والا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ہاجرہ نے یہ سوال کر دیا کہ اے ابراہیم، آپ اس موت کی وادی میں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی رپلائی نہیں دیا اور وہ اپنا آگے بڑھتے رہے۔ پیچھے سے حضرت ہاجرہ آواز لگاتی رہیں کہ ابراہیم، آپ جواب تو دیجئے کہ آپ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ لگاتار وہ سوال کرتی رہیں۔ بالآخر حضرت ہاجرہ نے یہ پوچھا کہ ابراہیم، یہ بتائیے کہ کیا اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایمان کہ ایک بیرن لینڈ پر کھڑی ہو کر ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے یہاں رہنا ہے تو پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پورے مراحل میں اپنے آپ کو کئی خدائی امتحان میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیتے ہوئے ان کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اس طرح کوئی بھی موقع آپ نے نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے آپ کو اس کام میں لگائیں اور دعوت اللہ کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں اور اپنے آپ کو اس مشن کا حصہ بنائیں۔ اگر آج ایک مسلمان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اگر وہ ابراہیمی مشن یعنی دعوت اللہ کے مشن میں نہیں لگاتا ہے تو اس کا یہ سب کچھ کرنا محض ایک رسم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوتی مشن کو ایک گلوبل مشن بنا دیا
دیکھیے آپ کہاں رہتے تھے؟ عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے، وہاں سے آپ نکلتے ہیں اور نکل کر آ کر مکہ میں اپنی فیملی کو بسا دیا. تو یعنی دعوتی مشن کو لوکل مشن سے اٹھا کر گلوبل مشن بنا دیا. تو اس طرح آج ایک مسلمان کو سوچنا ہے کہ کس طرح خدا کے پیغام کو گلوبل لیول پر تمام انسانیت تک پہنچا دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کام اس وقت کیا تھا جس وقت گلوبل لیول پر خدا کا پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ اور موقع ہی نہیں تھا. آج تو گلوبل لیول پر خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں موجود ہیں. فاسٹسٹ وہیکلز موجود ہیں، یعنی ایروپلین، فاسٹسٹ کمیونیکیشن کے سورسز موجود ہیں، یعنی انٹرنیٹ. ان تمام چیزوں کو استعمال کر کر ہمیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق مسلمانوں کے لیے ہے. عید الاضحیٰ، حج، عمرہ، جانور کی قربانی، ان تمام اعمال کا جو سبق ہے اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اس مشن کے لیے تیار کریں اور ہر سال اپنے اس مشن کے عہد کو زندہ کریں، اس کو تازہ کریں اور پھر اس کو وہاں سے لے کر آگے بڑھ جائیں. ذی الحجہ کے مہینے میں اپنی اس مشن اور اس مشن کے کمٹمنٹ کو ریوائیو کریں اور پھر اس سے آگے بڑھیں. ایک سال خوب محنت کریں، پھر کچھ گڑبڑی ہوئی، پھر اس اسپرٹ کو زندہ کریں اور پھر آگے بڑھیں. اور اس طرح پوری زندگی ایک مسلمان اور مسلم قوم یہی کرتے رہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے. آج حج، عمرہ اور قربانی اسی شخص کا ہے جس نے اس سبق کو پا لیا.